بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا الا تثبیتا لحکمتہ وتنبیہا علی طاعتہ واظہارا لقدرتہ وتعبدا لبریتہ واعزازا لدعوتہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دنیا کی خلقت کیوں ہوئی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق کے باب توحید میں جو بیان فرمایا اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ یہ دنیا کیسے بنائی گئی۔ آج کی گفتگو ہوگی اس کائنات کی خلقت کیوں ہوئی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ تثبیتا لحکمتہ، خداوند عالم نے اس دنیا کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ وہ اپنی حکمت کو ثابت کر سکے۔ خداوند متعال اپنی حکمت بالغہ کا خود عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا کی ایجاد کا تقاضا کیا ہے۔ حکمت کا مطلب مقصد، حکمت کا معنی ہدف۔ اس کائنات کی خلقت کی حکمت یہ ہے کہ خود وہ پہچانا جائے۔ وَتَنْبِيهًا عَلَى طَاعَتِهِ، اور خدا نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے مخلوق کو متنبہ اور آگاہ فرمائے کہ اس کے فرمان کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اس کائنات کو اس لیے اللہ نے خلق کیا کہ مخلوق اللہ کے حکم کو مانے، اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جن اور انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ بات واضح روشن ہے کہ بغیر معرفت کے واقعی حقیقی اطاعت و عبادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بدون معرفت عبادت و اطاعت کی کوئی اہمیت، کوئی ویلو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ خدا کے کمال و جمال کی معرفت کے بعد اس کے سامنے سر جھکانا، سر تسلیم خم کرنا یقیناً کمال ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے سامنے سر جھکانا ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانا، سر تسلیم خم کرنا کمال اور شرف کا مقام ہے۔ ایک انسان کا انسان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا حقارت کا سبب بنتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا قرب الہی اور کمال کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی اس سے انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اللہ نے انسان کی خلقت میں بندگی کا شعور ودیت فرمایا، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، پس آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف رکھیں، یعنی باطل سے کنارہ کش رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر انسانوں کو خلق کیا گیا ہے، جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ التی فطر الناس علیہا، فطرت وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
اور اسی اساس اور بنیاد پر دین قائم ہے۔ چونکہ دین زندگی کے لیے ایک دستور حیات کا نام ہے، یعنی جس نے زندگی بخشی، جس نے حیات بخشی، اسی نے اس زندگی کو زندگی گزارنے کے لیے قانون اور ایک دستور بنایا، اس دستور کا نام دین ہے۔ تو انسان کی خلقت میں اللہ نے بندگی کا شعور ودیت فرمایا ہے، اور بندگی فطری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندگی کے بعد انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی اگر پانی میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہ ہوتی تو اسے سکون نہ ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندگی فطری ہے تو اس پر سب کو چلنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بات کے فطری ہونے سے اور اس کے مطابق چلنے میں سب لوگوں کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال سے بات واضح کر دوں، فرض کریں احسان ایک فطری ہے، احسان کا جذبہ، احسان کا احساس ہر انسان کے نزدیک فطری ہے، یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر احسان کرے، یہ فطرت کہتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ کمزور انسان پر احسان کرنے کے بجائے انہیں دبایا جاتا ہے، انہیں اور کمزور کیا جاتا ہے، اور اتنا کمزور و پست کر دیا جاتا ہے کہ کمزور انسان زندگی گزارنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، خدا نے اس کائنات کو اس لیے خلق کیا، اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکے۔ دیکھیے اس کی قدرت، اس کی طاقت ہماری جیسی نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا ہے۔ انسان ہے جس کی ابتدا بھی کمزور ہے، انتہا بھی کمزور ہے، لیکن یہ انسان ہے دنیا میں آنے کے بعد تھوڑی طاقت پا جاتا ہے تو پھر کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہماری جیسی نہیں، چونکہ ہم تھے کمزور، بعد میں طاقت ملی، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پہلے ہی سے قدرت موجود تھی۔ ایسا نہیں کہ قدرت ایک الگ شے ہے اور اللہ الگ شے ہے۔ قدرت و طاقت جو ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی قدرت و طاقت ہے، کیونکہ اس کے صفات عین ذات ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ جو صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے، جو ذات ہے وہی اس کے صفات ہیں۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کے قدرت کا اظہار ہو سکے تو اس نے نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان کو پیدا کیا، یعنی کائنات کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کی قدرت کا اظہار ہو سکے۔ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، اور اللہ نے اس کائنات کو، اس مخلوق کو اس لیے خلق کیا کہ اس کے اوامر کو مانے، اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ انہیں انجام دیا جائے اسے انسان انجام دے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے رک جائے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ یکتا ہے، وہ تمام نعمتوں، رحمتوں، کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، خدا نے اس کائنات کو اس لیے خلق فرمایا کہ اس کے اولیاء، اوصیاء، پیغمبر، ائمہ خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں تو وہ اپنے دلائل اور اپنے براہین کو محکم بنائیں، مضبوط بنائیں، چونکہ اعزاز کا مطلب ہوتا ہے تقویت۔ اعزاز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پائے استحکام، یعنی کسی چیز کو استحکام بخشنا، کسی چیز کو مضبوط بنانا۔ اس حوالے سے محکم ترین دلیل یہی ہے کہ یہ نظام ہستی اور کائنات کی خلقت یہ بتا رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، دنیا کی ہر مخلوق اپنے وجود اور ارتقاء کے لحاظ سے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام، مقاصد خلقت کائنات میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ خدا کی اس کی دعوت کو محکم و مستحکم بنایا جائے جو انبیاء اولیاء کے ذریعے سے انجام پاتی،
واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.